چھوٹا بچہ اپنے کپڑے گندے کر بیٹھتا ہے، کس کے پاس جاتا ہے وہی ناک منہ چڑھاتا ہے، بو آ رہی ہے جا اپنی امی کے پاس، پھر دوسرے کے پاس جاتا ہے، وہ بھی کہتا ہے بو آ رہی ہے جاؤ جاؤ یہاں سے جلدی جاؤ۔ چھوٹا بچہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ سب وہ لوگ تھے جو مجھے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، اٹھاتے تھے، سینے سے لگاتے تھے۔ اب کیا ہو گیا کہ جو مجھے دیکھتا ہے وہی کہنا شروع کرتا ہے کہ دفع ہو، دور ہو، جاؤ یہاں سے، جاؤ یہاں سے۔ تو وہ پھر روتا ہوا اپنی ماں کے پاس آتا ہے، امی ہر بندہ مجھ سے پیار کرتا تھا، اب میں اپنے کپڑوں کو نجس کر بیٹھا ہوں، ہر کسی کو بو آ رہی ہے اور ہر کوئی مجھے کہتا ہے چلا جا یہاں سے، دفع ہو جا یہاں سے۔ اللہ، امی مجھے ہر کسی نے ڈانٹ ڈپٹ کی ہے اور نکالا ہے اپنے پاس سے۔ اے امی اب میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے دھو کے پاک کر دیجئے، صاف کر دیجئے۔ ماں اس سے نفرت نہیں کرتی بلکہ اس بچے کو پاک کر کے صاف کپڑے پہنا دیتی ہے، نہلا دیتی ہے، خوشبو لگا دیتی ہے۔ پھر وہ بچہ جب آتا ہے لوگوں کے پاس تو ہر کوئی اس کو پیار کرتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، اس کی پپیاں لے رہا ہوتا ہے۔ ہماری مثال یہی ہے، ہم گناہوں کے ذریعے سے اپنے من کو نجس کر بیٹھے، اور آج دنیا میں دیکھتی ہے تو ان کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے، یہ تو بے نمازی ہے، یہ تو فلاں سنت کو توڑتا ہے، یہ تو فلاں کام کرتا ہے، یہ تو فلاں کام کرتا ہے۔ بس ہم اب اپنے اللہ کے پاس آ گئے ہیں، اے اللہ آپ ہمیں باطنی غسل دے کے پاک کر دیجئے اور ایک رحمت کی نظر ڈال کے ہمیں ایک خوشبو لگا دیجئے۔ اے اللہ یہ تیرے سارے بندے پھر ہمیں پیار کرنے لگ جائیں گے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ کے لیے یہ کام آسان ہے۔ اور ایک یہ بھی بات ہے کہ اس سال تو اللہ نے ہمیں یہ رمضان دیا، کوئی نہیں جانتا آئندہ سال رمضان نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، ہمارا نام زندوں میں شامل ہوگا یا ہمارا نام مردوں میں شامل ہوگا۔ کتنے دوست تھے جو پچھلے سال رمضان میں تھے ہمارے ساتھ، اعتکاف میں بھی تھے، اس سال نہیں آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی رمضان سے 3 دن پہلے ہم نے ایک اجتماع کیا ملائیشیا میں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہمارے ایک ساتھی تھے وہاں، ملتے تھے، بیٹھتے تھے، بات چیت کرتے تھے۔ ہم اس کے بعد عمرے پہ چلے گئے اور وہ بھی عمرے پہ آ گئے۔ ہم نے چند دن پہلے آنا تھا، انہوں نے چند دن اور رکنا تھا۔ جب ہم یہاں پہنچے تو یہاں پہنچنے کے 2 دن بعد ہمیں اطلاع ملی کہ ہمارا وہ ساتھی سلام پڑھنے کے لیے نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوا مواجہ شریف پہ۔ جب بالکل مواجہ شریف پہ نبی علیہ السلام کے چہرے انور کے سامنے جو کھڑکی ہے نا، اس کے سامنے گیا، اس کو پتہ نہیں ہارٹ اٹیک ہوا یا کیا، وہیں گرا اور اس کی وفات ہو گئی۔ مواجہ شریف پر بالکل نبی علیہ السلام کے سامنے۔ اب جب اس کی وفات ہو گئی تو اس کا مسجد نبی میں جنازہ پڑھایا گیا اور اس کو جنت بقیع کے اندر دفن کیا گیا۔ روزے سے تھا، رمضان کا مہینہ تھا، باوضو تھا، نماز پڑھ کے فارغ ہوا تھا، ساتھیوں کو کہنے لگا میں نبی علیہ السلام کو سلام پیش کر کے آتا ہوں۔ سلام پیش کرنے کے لیے گیا اور دیکھو اللہ نے وہاں ان کو موت دے دی اور بقیع شریف میں اس کی تدفین ہو گئی۔ ہم رمضان سے پہلے اجتماع میں اکٹھے تھے، عمرے پہ بھی اکٹھے تھے، ہم چند دن پہلے آ گئے، وہ چند دن بعد وہاں رہا اور آج یہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال رمضان میں تھے، اس سال نہیں ہیں، اور کتنے لوگ ہوں گے جو اس سال رمضان میں یہاں موجود ہیں، آئندہ سال رمضان دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ تو بھئی اگر آئندہ سال ہمیں رمضان دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ زندگی کا آخری چانس ہے ہمارا کہ آج اللہ سے گناہوں کو بخشوا کے اٹھیں، پکی نیت و گناہوں کو چھوڑنے کی، اور اللہ کے سامنے عاجزی کریں، یا اللہ
یا اللہ یا اللہ یا اللہ، روئیں دھوئیں مانگیں اللہ سے، اللہ معاف کر دیجئے۔ صدیق اکبر فرماتے تھے فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اے بندے اگر تجھے دعا میں رونا نہ آئے نا تو رونے والی شکل بنا، اللہ تیرے بہروپ کو ہی قبول کر کے بخشش فرما دیں گے۔ دنیا کا سب سے آسان کام اللہ تعالیٰ کو منانا۔ ماں بھی دیر سے مانتی ہے، باپ بھی دیر سے مانتا ہے، خامد بھی دیر سے مانتا ہے، ہر کوئی دیر سے مانتا ہے۔ سب سے آسان اللہ جلدی مانتا ہے۔ ماں باپ کو منانے کے لیے ان کے پاس جانا پڑتا ہے، معافی مانگنی پڑتی ہے، پاؤں پکڑنے پڑتے ہیں، منت سماجت کرنی پڑتی ہے، تب ماں باپ مانتے ہیں۔ اور اللہ کو منانے کے لیے تو لفظ بھی کوئی نہیں بولنا پڑتا۔ اللہ کی شان دیکھیں، حدیث پاک میں الندم توبۃ، جو بندہ اپنے دل میں اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جاتا ہے، اللہ اس شرمندگی کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنا آسان اللہ مانتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس جا رہے تھے، ویرانے میں ایک ٹیلا تھا، تو وہاں پر ایک بندہ جو ہے گرم ریت کے اوپر کرتا اتار کے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا اور اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا۔ عجیب لگتا ہے نا؟ نبی علیہ السلام نے دیکھا، صحابی نے بھی دیکھا کہ یہ عجیب اللہ کا بندہ ہے جس نے گرمی کے موسم میں دوپہر تپتی ہوئی ریت ہے، کرتا اتارا ہوا ہے اور گرم ریت کے اوپر لیٹا ہوا ہے اور اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہے اور لوٹ پوٹ ہو رہا ہے۔ جب اس شخص نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام گزر رہے ہیں تو اٹھا اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کے سلام کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابی تم کیا کر رہے تھے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نفس مجھے گناہ کا تقاضا کر رہا تھا اور میں گرم ریت کے اوپر لیٹ کے اپنے نفس کو کہہ رہا تھا خبیث تو مجھے گناہ کے لیے اکساتا ہے، تو دیکھ جہنم کی آگ کتنی گرم ہوگی، تجھ سے دھوپ کی گرمی تو برداشت نہیں ہو رہی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا، اور پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اس بندے کے اس عمل پر فرشتوں کی مجلس میں فخر فرما رہے تھے، فرشتوں کو دکھا رہے تھے کہ دیکھو یہ میرا کیسا بندہ ہے، اس وقت جو ہے توبہ کر رہا ہے اور اس حال میں مجھ سے معافیاں مانگ رہا ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی سے توشہ حاصل کر لو، صحابہ کو کہا۔ تو پھر صحابہ نے انہیں کہا اور انہوں نے باقی صحابہ کے حق میں بھی بخشش کی دعا کی، اللہ نے سب کی بخشش فرما دی۔ تو ایک بندے کی توبہ قبول ہو جائے، اللہ اس کی برکت سے باقی مجمع کی بھی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔